اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ فلق کے علاوہ فعل مضارع اور فعل ماضی سے مضارع کا فرق جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ 13 ایسے نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 841 بار آئے، اور الحمدللہ اس طرح ہم اپنا جو ہے 30,000 سے زیادہ کا جو ہے وہ ٹارگٹ حاصل کر لیں گے جو ہم نے شروع کیا تھا۔ تو آئیے پہلے سورۃ فلق کو جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ ایک بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور صورت سورۃ الناس ہے، ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اس وقت عنایت کی جب آپ پہ جو ہے یہودی عورتوں نے جو ہے وہ جادو یا جو ہے وہ عمل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک رہی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام فرما ہوتے رات کو تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے یہ پڑھ کے معوذتین اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں جو ہمیں تمام شرور سے جو ہے وہ بچاتی ہیں۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ وہ شرور کون کون سے ہیں۔ اس میں خاص طور سے وہ شرور جو رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، جیسے اندھیرا ہے، جادو ہے، حسد ہے، جو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، یعنی ایسے چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان سے بچنے کا جو ہے اس میں حل ہے۔ تو آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، کیا؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، کس کے؟ باللہ اللہ تعالیٰ۔ کون سا اللہ؟ بربی، یعنی جو رب ہے، بی رب، یہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے۔ بی کے معنی ہے ساتھ، یہاں پہ اس کے معنی ہے کی۔ بی کے بہت سے معنی ہیں جن میں سے ایک کی بھی ہے، رب کی۔ کس رب کی؟ فلک، صبح کے۔ تو یہ ان کے معنی یاد رکھیے، یہ اہم ہوتے ہیں۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے اور تصور کریں کہ صبح کا وقت ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ صبح کو لے کر آتا ہے، سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص جو ہے وہ حساب سے گردش اور دیگر بے شمار انتظام، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر جتنے میلوں کے حساب سے زمین حرکت کر رہی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کتنی تیز رفتاری سے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے کائنات میں سفر کر رہے ہیں۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے ہم ایک بار اس کا جو ہے ترجمہ کریں۔ آپ میں سے کون جو ہے وہ کرنا چاہے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ اس صورت کا ترجمہ کرنے کے لیے ہینڈ ریز کیجئے۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا؟ اوکے، آمنہ طارق، آپ جو ہے اس صورت کا جو ہے ترجمہ کیجئے۔ جی، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے۔ ماشاء اللہ، گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ من شر، من شر یعنی شر سے، کیا؟ ما خلق یعنی ان چیزوں کے جو اللہ نے پیدا کی، یعنی اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی پیدا کی ہیں
جن میں شر ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جو آپ نے ایسی پیدا کی ہیں۔ تو یہ دیکھیے من کا لفظ جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کے ایک معنی سے ہوتے ہیں، اور شر کے بھی ایک معنی تو شر ہے اور دوسرے اس کے معنی ہیں تکلیف، برائی، یعنی شر کے یہ معنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ شر کے معنی تکلیف اور برائی۔ اسی طرح ماں کے ہم نے پہلے دو معنی جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ کون بتائے گا ماں کے جو کے علاوہ اور کون سے دو معنی ہیں؟ یس اینی ون؟ ماں کے ہم نے اب تک جو معنی پڑھے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ہاں ظہیر بھائی، جی ظہیر بھائی، ماں کے کوئی اور معنی ہم نے پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے؟ چلے ندیم، نعیم بھائی آپ بتا دیجیے ماں کے کوئی اور دو معنی۔ ماں کے دو مطلب ہیں، ایک تو کیا اور دوسرا نہیں۔ ویری گڈ، اور آج یہ تیسرا مطلب سامنے آ گیا۔ ہاں جو یہ اب تک QC1 میں یہ تین ہی مطلب ہیں، اس کے باقی معنی وہ آگے جب آپ پڑھیں گے کورسز میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے اردو یہ عربی میں ہم بول چال میں کہتے ہیں معافی، یعنی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماں کے ایک معنی نہیں، دوسرے کیا اور تیسرے جو، یہ جو ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کے مثالیں بھی ہیں، مثالوں میں کیا ہے، ماں حرف کے ساتھ جب آتا ہے جیسے معافی نہیں ہے اس میں، یا فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو نہیں کے معنی میں آتا ہے ما خلق، نہیں پیدا کیا اس نے، یا اسی طرح کیا کے معنی جب آتا ہے جیسے ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، یا اسی طرح من شر ما خلق، یہ آج ہم نے پڑھا اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو یہ تین معنی جو ہے اس کے ہو گئے، نہیں، کیا اور جو۔ من کے بھی دو معنی، ایک ہوتا ہے کون، جیسے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ میں ہم نے پڑھا تھا من جو ہے وہاں پہ جو کے معنی میں آیا تھا۔ تو لہٰذا من شر ما خلق کا مطلب ہے وہ تمام مخلوقات، جیسے خالق، مخلوق، بلکہ خدا ہم استعمال کرتے ہیں، جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں وہ ساری اس کی مخلوق ہیں، تو ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ وہ شر یا ایسی چیزیں یا ایسی مخلوق کے شر جو اللہ نے پیدا کیے، مثلا اللہ نے انسانوں کے اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، لیکن بعض انسان جو ہیں وہ کیا ہے بہت زیادہ شر پھیلاتے ہیں، تو ان کے شر سے۔ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے جو ہے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کا ترجمہ آگے چلنے سے پہلے ہم کرتے ہیں۔ یس کون کرانا چاہے گا؟ اس آیت کا ترجمہ پہلے ہم کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ جی چلیے نہیں بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کر دیجئے۔ من سے شر سے، من شر سے ما جو خالہ کا، جو چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ جو اس نے پیدا کی، یعنی جو اللہ اس نے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ من شر ما خلق، یعنی شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن وہی لفظ ہے، واو کے معنی اور ہوتا ہے، شر کے معنی شر ہے، غاسقٍ یہ نیا لفظ ہے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، یعنی اور جب یہ غاسقٍ لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اندھیرے کی، یعنی زیر جو ہے یہ کے معنی دے رہا ہے یہاں۔ اذا جب، وقب چھا جائے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے وقب یہ ماضی کا صیغہ ہے، وقبہ کے معنی ہے وہ چھا گیا، لیکن اذا ایک ایسا لفظ ہے یہ جب کسی کے ساتھ آتا ہے ماضی کے ساتھ تو اس کے معنی مضارع میں یعنی مستقبل یا حال میں کر دیتا ہے، جیسے اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اذا کے اپنے معنی ہوتے ہیں جب،
لیکن جب یہ ماضی کے ساتھ ہے جیسے وقبہ چھا گیا، اذا وقب جب وہ چھا جائے. اسی طرح ایک اور لفظ ہم آگے پڑھیں گے، جا وہ آیا، اذا جا یہ صورت نصر میں جو ہے پڑھیں گے، اذا جا جب وہ آ جائے. تو یہ یاد رکھیں اذا جو آتا ہے جب ماضی کے صیغے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم جو ہے وہ حال یعنی مضارع میں کرتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ جو ہے ماضی کو ترجمے کو مضارع یا جو ہے حال میں لے جاتا ہے اس لفظ کی وجہ سے. خالی دماغ شیطان کا کھانا ہوتا ہے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد جو ہے رات آتی ہے اور ان میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے اور پھر ایسی ایسی برائیاں رات کو جو ہے وہ آتی ہیں جو انسان کو بغلاتی ہیں، جیسے خراب پروگرام ہے، سینما ہے، کلب ہے، بدکاریاں ہیں. یہ ساری رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں. تو رات کا حملہ جو ہے وہ دشمن کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ اندھیرے میں پہچانا نہیں جاتا، پتہ نہیں چلتا کہ کس نے حملہ کیا. تو شیطانی جو جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اندھیرے میں زیادہ جو ہے متحرک ہوتی ہیں، زیادہ جو ہے وہ حملہ کرتی ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے. تو آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس صورت یہ آیت مبارک کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کرا دے. یس پلیز. آج کیا بات ہے، بہت سست ہے. جی آصف امام چلیں جی، اب آپ کی باری ہے. آصف امام، بردر آصف امام پہلے آپ کرائیے پھر نعیم بھائی سے کرا. ومن شر اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور آئیے اس کو گہرے تصور کے ساتھ جو ہے دہرا لیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور شر سے. نفاسات یہ نیا لفظ ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ ہے اصل میں لفظ نفاسات، مؤنث کا ہے گولتے کی وجہ سے، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے نفاسات. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں الف تا آ رہا ہے. تو یہ قرآن کے لکھنے کا ایک اسلوب ہے کیا کہ جہاں الف آ جاتا ہے بعض اوقات اس الف کو جو ہے یہ کھڑے زبر سے جو ہے لکھا جاتا ہے. یہ اصل میں الف لکھا ہوا، اور اسی طرح جو ہے یہ آٹھ، یہ الف اور یہ آٹھ یہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں پہ پہچاننے میں ہمیں تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے، لیکن اصل میں اگر یہ الف ہے جو ہے اسے ہم سمجھیں یہ چھوٹے کھڑے زبر کی شکل میں ہے، آگے وہ آگے تو الف تا. تو نفاسات پھونکے مارنے والیوں کے، یہ جمع کا صیغہ. فی العقد کس میں؟ گرہ جو ہوتی ہیں، گارڈ جو ہوتی ہیں ان میں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہودی جو ہے کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے دھاگے کے جو ہے گرہیں دے کر اس پہ جو ہے وہ جادو ٹونا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا، اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس پہ اثرات ظاہر ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ دونوں صورتیں آپ کو جو ہے بتائیں. آپ نے وہ جو ہے پڑھی یا صحابہ گئے وہ جہاں پہ وہ تھا اسے لے کے آئے اور دھاگے کو یہ صورتیں پڑھتے گئے تو وہ گرہیں کھلتی گئی. تو یہ اس کا ہے. تو عقد جو ہے گرہ کو کہتے ہیں. جیسے یہ شادی کی بھی ہوتے ہیں عقد، ہم کہتے ہیں عقد شادی. فی العقد گروہوں میں. تو یہ گرہیں کیا ہوتی ہیں آئیے اسے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے یہ ہم جو ایشین اور یہ پاکوہین کے لوگ ہیں، ان میں یہاں جو ہے یہ جادو ٹونا یہ اس طرح کی چیزیں بہت ہیں، کیونکہ ہندو مذہب میں یہ بہت ہے تو وہیں سے وہ ہمارے کلچر میں آ گئی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کھاؤ ادھر سے مت پیو، کچھ مت کرو، یہ کرو یہ کرو. تو یہ صورتیں جو ہے اس تمام چیزوں کا حل ہے. یعنی جادو ایک سخت آزمائش ہے، نہ نظر آنے والی چیز ہے، اور وہ جب آدمی پہ اثر کرتی تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اچھا جو ہے اس کا حل دے دیا کہ یہ جو موضعتین ہیں ان کو آپ ہر
نماز کے بعد سورہ اخلاق کے ساتھ 1 بار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں، اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیریں، تو آپ جادو ہونے سے اور اس کے اثرات سے جو ہے بچ جائیں۔ تو یہ ومن شر یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس کا ہم ایک بار ترجمہ دہرا لیں۔ یس، کدھر گئے نعیم بھائی؟ کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے اس وقت؟ چلیے ظہیر بھائی آپ کرائیں اس کا ترجمہ۔ جی بسم اللہ۔ ومن شر، اور شر سے یعنی برائی سے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب، ومن شر ومن شر نفاسات یعنی پھونکے مارنے والیوں کے، ومن شر اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، جب وہ گرہ جو ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر۔ ویری گڈ۔ تو آئیے اس کا ہم دیکھتے ہیں، تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اس آیت مبارک کا۔ شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے، یعنی ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والی کی ہے جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں جو ہے وہ شیطان 3 گرہ یا گانٹ باندھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب رات ہوتی ہے تو 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ منطق پڑھتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بہت جو ہے وہ تو خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ جو ہے کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تمام گرہیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کا دن جو ہے یا حالت ایسی ہوتی ہے وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ یعنی رات کو سوتے ہوئے شیطان جو ہے ہم میں سے ہر ایک کے گرہ پہ گردن کے پیچھے 3 گرہیں پہاڑ کے ان پہ منتر جادو پڑتا ہے کہ تم آرام سے سوتے رہو، رات بہت لمبی ہے۔ یہ وجہ صبح جب اذان ہوتی ہے تو کہتا ہے سو تمہیں جو ہے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن نکل آتا ہے اور آدمی سوتا رہ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی صبح اٹھ کے جو ہے وہ وضو کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو سے دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو 3 گرہیں جو ہے کھل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے یہ ہاں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ آخری اس کی آیت ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے کس کے؟ حاسدٍ، حسد کرنے والے کے، اذا جب، حاسد وہ حسد کرے۔ حسدہ ماضی کا صیغہ، لیکن اس کے معنی اذا کی وجہ سے مضارع یعنی حال میں کیے جائے۔ حسد اور رشک یہ 2 چیزیں ہیں۔ حسد وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھین جائے، تو یہ حسد ہے، یعنی میرے پاس بھی نہ رہے اور اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اور رشک یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملے مجھے بھی مل جائے، یعنی اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی رہے، یہ جائز ہے۔ حسد جو ہے حرام ہے اور رشک جو ہے وہ جائز ہے۔ جیسے پیشہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے موچی جو ہے موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں ہی حسد ہوتا ہے۔ یا حسد کرنے والا یا تو آپ کا جو ہے نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسدوں کے شر سے بھی بچائے، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے غائبانہ کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ آپ کو بھی مل جائے۔ تو من شر ما خلق جو ہے اس میں سب شرور شامل ہیں، لیکن 3 شرور جو ہے یا 3 شر جو ہے وہ خاص ہیں۔ ایک تو غاصب اندھیرا، دوسرا نفاسات جادوگرنیاں، اور تیسرا حاسد حسد کرنے والا۔ اور ان تینوں میں ایک چیز مشترکہ ہے، وہ یہ کہ یہ تینوں جو ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتی جب یہ عمل کرتی ہیں، یعنی رات کا اندھیرا، جادو اور حسد کرنا، اس کا پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ کون آپ سے حسد کر رہا ہے اور کون آپ کے کام معاملات جو ہے وہ بگاڑ رہا ہے۔ تو اس صورت کو زندگی میں لائیے، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اسے ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنا اور فجر و مغرب کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ 3 بار پڑھنا، یہ آپ بھی جو ہے وہ کریں۔ اور اس طرح یہ جو نسخہ ہے
جس سے جو ہے ہم تمام جو ہے یہ شرور سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ایک بار اس آیت کا جو ہے آپ میں سے کوئی ایک ساتھی جو ہے وہ ترجمہ کر دیں. یس. اچھا یہ عصمت سعید آپ کی باری ہے ابھی. چلیے آپ ترجمہ کیجیے اس آیت مبارکہ کا. جی. وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کے اذا جب حسد وہ حسد کرے. ویری گڈ جزاک اللہ. آئیے گہرے تصور سے اسے ایک بار دہرا لیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. تو اس سورت پاک کو جو ہے آپ اپنی زندگی میں لائیے اور جو ہے اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص طور پہ جو ہے یہ ایک ایسی صورتیں ہمیں دے دی ہیں کہ ہم اپنے ان تمام نادیدہ جو ہے وہ دشمنوں سے شروں سے جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے جو ہے بدل دے، زبان سے، دل سے، یا جو ہے اس کو سب سے نیچے درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل سے کسی کو برا سمجھے، یا کوئی برائی جو ہے اس کو دل سے، اول تو ہاتھ سے روکے ورنہ زبان سے، اور سب سے آخری درجہ. تو سورۃ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، اجالا، اندھیرا، جادو اور حسد جو ہے ان سے بچنے کا جو ہے یہ اہم جو ہے نسخہ ہے. تو یہ آپ کا سبق جو ہے وہ پورا ہوا. تو اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. آج گرامر میں بہت ہی اہم سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم نے فعل مضارع پڑھنا ہے، اور دوسرا جو خاص چیز ہے جو اس کلاس میں ہم نے شروع کی ہوئی ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ماضی اور مضارع کا فرق کسی طرح ہمیں سمجھ آ جائے کہ فرق دونوں میں کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. تو آئیے اسے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فعل مضارع میں ہم آج 3 جو ہے وہ افعال جو ہے وہ دیکھیں گے. یفعلو، یفتحو، یجعلو. اور یہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں. ٹی پی آئی کی ایک بار میرے ساتھ مشق کر لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. تو آئیے. فعل عربی میں اکثر فعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فاعل، فاتح، نون صاد را، ضاد را با، سین میم عین. جب یہ اس میں آتے ہیں یہ مادہ کہلاتے ہیں. جب یہ الفاظ اس طرح علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو عربی میں اس کو مادہ کہتے ہیں، اور ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. مادے کا کوئی معنی نہیں ہوتا. معنی اس وقت آتے ہیں جب ان کے اوپر حرکات آتی ہیں. جب حرکات آتی ہیں پھر ہے. تو لہٰذا مادہ جو ہے وہ ہمیشہ عربی میں اکثر افعال مطلب 95% سے بھی زیادہ جو ہے وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فاتح، نون صاد را، ضاد را با، سین میم عین. یہ جو ہے مختلف ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افعال 3 قسم کے ہوتے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا گزر گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، اور فعل عمل ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں گے جا کے، حکم دینا یا گزارش کرنا. تو فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا جو ہو گیا. اس کا ایک ٹیبل بھی ہم نے ریفرنس ٹیبل یہ دیکھا تھا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ ریفرنس ٹیبل تھا. اس پہ ہم نے یہ سوال جواب بھی دیکھے تھے. حل فعلا، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، حل فعلتا، نام فعل،
حل فعلتم نام فعلنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف دہرائی ہے. پھر ہم نے یہ ایک لفظ بھی دیکھا تھا خیرن، یہ جو ہے اصل حالت پہ ہوتا ہے، اور جب اس پہ دو زبر دو زیر آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے مفعولی حالت پہ چلا جاتا ہے، آبجیکٹ بن جاتا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے سوال جواب بھی دیکھے تھے. مثلا حل فعل خیرن، ہم نے جواب دیکھا تھا نام فعل خیرن. حل فعلوا خیرن، نام فعلوا خیرن. حل فعلت خیرن، نام فعل خیرن. حل فعلتم خیرن، نام فعلتم. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ ہے فعل مضارع. ایک لمبا سانس لیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر دیکھیں. زمانے میں دو حالتیں، ماضی مضارع. ماضی میں فا عین لام، مضارع میں بھی فا عین لام. ماضی میں ہمیشہ 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 پہلے کلمے اور دوسرے پر زبر ہوتا ہے. تیسرا کلمہ یہ جو درمیان کا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اس پہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ادھر دیکھیں، فا عین لام میں فا کے اوپر ہمیشہ جزم ہوگا مضارع میں، لام پہ پیش ہوگا، عین پہ زبر زیر پیش ہو سکتا ہے. یعنی ماضی مضارع میں جو فرق آتا ہے پتہ چلتا ہے وہ اس عین سے پتہ چلتا ہے. عین پہ زبر زیر پیش دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے. اسے اور تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں. مضارع میں کچھ حروف آتے ہیں جن کو کہتے ہیں مضارع کی جو ہے علامات، پہچان. یہ جو حروف ہیں ان کو آتین کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. پہلا ہے الف، الف کے معنی ہے میں. اس کے بعد ہے تا یا تے، تے کے معنی ہوتا ہے تو، مخاطب. پھر ہے یا، یا کے معنی ہے وہ. آخر میں نون، نون کے معنی ہوتا ہے ہم. آئیے اسے دیکھتے ہیں. ان کو کہتے ہیں فعل مضارع کی علامت. یا، تا، الف، نون. یا کے معنی ہے وہ، تا کے معنی ہے آ کے معنی ہے میں، اور نون کے معنی ہے ہم. وہ، آپ، میں، ہم. یہ چار جو ہے یہ علامات جو ہے فعل کے ساتھ ملتی ہیں. دیکھیں کیسے ملتی ہیں. یا مل گیا علامت مضارع، یا اس کا مطلب اس کا ترجمہ ہوگا وہ. فعل کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ کے معنی ملے گا. اس پہ تو آ گیا زبر. اب یہ دوسرا لفظ جو تھا ہم نے کہا تھا یہ مضارع میں ہمیشہ اس پہ جزم ہوگا، لام پہ سکون ہوگا. اب دیکھیں یہاں عین پہ کیا ہے زبر. یہ زبر زیر پیش کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارے چار ابواب ہیں. یہ دیکھ لیں پہلے علامت مضارع، فے پر جو ہے سکون، لام پہ پیش، یہ تو فکس ہے. اب فرق جو آ رہا ہے وہ یہاں آ رہا ہے. زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا. کب زیر آئے گا، کب زبر آئے گا، کب زیر آئے گا، وہ اب ہم دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا فا عین لام، یہ تین جو ہے حرف تھے، ان پہ تینوں پہ زبر آئے تو کیا بنا؟ فعلا، اس نے کیا. جب ہم نے اس کا ایک لفظ تبدیل کیا جیم سے، یہ بن گیا جعلا. اس کے معنی بھی بدل گئے. کیا؟ اس نے بنایا. یہ ہمارا سانچہ تھا. اس سانچے پہ ہم نے یہ 6 سانچے اور بنائے. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. اس کو ہم نے ایک گروپ کر لیے تھے، فعلا، فعلو، فعلا، فعلو. اب یہاں یا کی جب علامت مل گئی ہے تو یہ کیا بن گیا؟ مضارع بن گیا. اب یہ بن جائے گا یفعلو. فعلا سے کیا ہو گیا؟ یفعلو. اور جمع کے لیے کیا ہو گیا؟ یفعلو. ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ فعلا یفعلو، یہ جو لال لکھا ہوا ہے. اب جب یہ مضارع کی علامت آ گئی یا، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون، وہ سب کرتے ہیں یا کرے گا. دوسرا صیغہ ہمارا کیا تھا؟ ماضی میں ہم نے پڑھا تھا فعلتا، فعلتو. فعلتا اس نے کیا، فعلتو میں نے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تفعلو، تو کرتا ہے یا کرے گا. افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا. تیسرے صیغے میں ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم پڑھتے تھے کیا؟ فعلتم. وہاں ہم کیا کر لیتے ہیں؟ فعلتم،
फ़अलना, फ़अलतु फ़अलना। अब यह क्या होगा, तफ़अलूना नफ़अलु, ये फर्क है। आइए इसे और तफसील से देखते हैं। हम अब जाला जीम का लफ्ज़ हमने बदल दिया तो क्या हो गया, यजअलु वो करता है या करेगा, यजअलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तजअलु आप करते हैं या करेंगे, अजअलु मैं करता हूँ या करूँगा, तजअलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नजअलु हम सब करते हैं या करेंगे। अब ये दोनों टेबल आपके सामने आ गए। पहला है माजी का, दूसरा है मुदारे का। फर्क क्या आ रहा है ये मैं आपको एक दफा करा देता हूँ। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तब्दीली कहाँ हो रही है, तब्दीली जो है इसके आखिर में हो रही है। माजी है, गुजर गया, ये गुजरा हुआ है। जैसे ये जहाज जो होता है वो जब जा रहा होता है तो उसकी गुजरी हुई ये दुम नजर आ रही है। मुदारे में मुस्तकबिल में तब्दीली क्या है, शुरू में आ रही है, क्या आ रही है, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। अब इसको एक और उससे देखते हैं एंगल से। ये हमारे ज़मायर हैं, हुवा हुम अंता अना अंतुम नान, ये हमारे फ़ेल माजी हैं, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतु फ़अलना। अब हम इन ज़मायर को इनके साथ मिलाते हैं, माजी के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, हुवा फ़अला, हुम फ़अलू, अंता फ़अलता, अना फ़अलतु, अंतुम फ़अलतुम, नहनु फ़अलतु। और अगर हम इन्हें मुदारे के साथ मिलाएं तो क्या होगा, हुवा यफ़अलु हुम यफ़अलून, अंत तफ़अलु अना अफ़अलु, अंतुम तफ़अलून नहनु नफ़अल। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आइए इसको और आसान करते हैं। हमारे पास 4 अबवाब हैं। पहले का नाम है फ़ाताह। तो इसमें क्या होता है, माजी में पहले और आखिरी पे दोनों पे जबर, ये तो फिक्स है। यहाँ पे इस पे क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। और जब इसका मुदारे लेते हैं तो ये देखें इस पे भी जबर आ रहा है। इस पे तब्दीली क्या हुई है, इन दोनों में जबर आ रहा है, फतहा यफ्तह। ये पहला बाब है। दूसरा बाब क्या होता है, नसरा यंसुर। नसरा में देखें दरमियान वाले पे जबर आई, लेकिन यहाँ जो है ये जो आखिरी वाले से पहला है इस पे पेश आ रहा है। यहाँ जबर आ रहा था, यहाँ पेश आ रहा है। तो ये पता चला कि इन दोनों में एक फर्क है बाब में। नसरा में यहाँ पे पेश आ रहा है। एक और बाब लें, दराबा, देखिए इस पे भी तीनों पे जबर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखें जेर आ रहा है रा के नीचे। तो ये जो है मुदारे में जबर पेश जेर, जो हमने पढ़ा था कि ये जो है ऐन वाला सीगा या ऐन वाला हरफ, इस पे जबर जेर पेश आ सकता है। ये तीनों आपके सामने। माजी में इनमें तो तीनों पे जबर है। एक और है समिया, देखिए यहाँ जेर आ गया। इसी तरह आगे जाके आप पढ़ेंगे एक और होता है करोमा, उसमें पेश आ जाएगा यहाँ माजी। तो लिहाजा ये जो है 4 अबवाब हैं जो आपने पक्के करने हैं। इनके माजी में तो तीनों में कोई फर्क नहीं है। इन तीन में फतहा नसरा दराबा तीनों पे जबर आ रहे हैं। अलबत्ता मुदारे में फर्क है। फतह के लिए जबर आ रहा है यफ्तह, नसरा के लिए पेश आ रहा है यंसुर, दराबे के लिए जेर आ रहा है यद्रिब। आइए इसको मैं आपको और दिखाऊं। फतह यफ्तह, नसरा यंसुर, देखिए ये अब पेश, दराबा यद्रिब ये जेर आ रहा है, सामिया यस्मा यहाँ ये इस पे जेर आ। तो ये जो है 4 अबवाब आपने पक्के करने हैं, रटने हैं। ये आपके ऊपर के होंगे तो आप ये सारे टेबल कर। तो आइए मुदारे का टेबल शुरू करते हैं जो आज का सबक है। यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं करेंगे। अब आप में से कोई इसको एक टेबल को दोहरा दे तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे इससे भी अच्छी बातें हैं
تو جلدی سے یہ ٹیبل کرا دے. چلے بھائی نہیں بھائی آپ جیت گئے, آپ نے جو ہے سب سے پہلے ہاتھ ریز کر لیا. ٹیبل دہرائیے, آگے چل دے, پھر ہم ٹائم کم ہے کام زیادہ ہے. یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلوا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, افعلوا میں کرتا تفعلوا آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلوا میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نفعلوا ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. آپ تھوڑا سا وہ کر گئے, چلے کوئی اور اس کو ایک بار دہرا دے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. نیا چیز ہے, نہیں ہے, زیادہ لوگ دہرا لیں کوئی بات نہیں. دہرائیے جی. مبرہ صدیق آپ دہرائیے جی سسٹر. یفعلوا سے یفعلوا وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلوا آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلوا میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نفعلوا ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر, بہت اچھے. تو آئیے دیکھیں, یہ آپ کے پاس 3 افعال کا سیٹ ہے جو آج کے ہمارے سبق میں شامل ہے. فعل سے یفعلوا, جعل سے یجعلوا, فتح سے یفتح. آئیے اس کی مشق کریں. ہم نے 3 گروپ بنا لیے. یفعل, یفعلوا, 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 یفعلوا. یفعلوا وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. دوسرا گروپ ہمارا کیا تھا؟ آئیے پہلے وہ دوسرے گروپ میں جانے سے پہلے یہ تینوں جو ہم نے افعال ہیں ان کو ہم دیکھ لیں. ینصر وہ مدد کرتا ہے, جمع کیا ہوگا؟ ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. یجعل وہ کرتا وہ بناتا ہے, یجعلون وہ سب بناتے ہیں. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. وہ تینوں جو ہمارے تھے ہم نے یہاں پہ اکٹھے کر لیے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں, یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلون وہ سب بناتے ہیں, یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے پھر ہم اگلے گروپ پہ جائیں. شاباش شاباش شاباش, یہ نئی چیز ہے. چلے جی ٹھیک, نوید بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ینصرو ینصرو ہاں وہ مدد کرتا ہے, ویری گڈ. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں, یفتحو وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں. تو اس میں خوبی کیا؟ خوبی یہ کہ یا آ رہا ہے یہاں پہ, ہمارے ان سب میں یا آ رہی ہے. یہ واحد ہے, یہ ان کے مذکر ہے. مذکر کیسے بنے؟ دیکھیں ہم نے جمع بنانے کا ایک طریقہ کیسے سیکھا تھا, واو نون لگاتے. دیکھیں ان سب کے ساتھ واو نون لگا ہے. ینصرو کے ساتھ واو نون لگا, ینصرون ہو گیا. یجعلو کے ساتھ واو نون لگا, یجعلون ہو گیا. یفتحو کے ساتھ واو نون لگا, یفتحون ہو گیا. دوسرا گروپ ہمارا تھا تفعلوا وہ کرتا ہے یا آپ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں. افعلوا میں کرتا ہوں, تفعلوا افعلوا, تفعلوا افعلوا. آئیے اس کے مثالیں دیکھتے ہیں. تنصر, تنصروا آپ مدد کرتے ہیں. جمع کیا ہوگا؟ جمع نہیں بلکہ اس کا الٹ جو ہم گروپ کر رہے ہیں. گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ انتا اور آنا کا گروپ ہوتا ہے. تو تنصرو آپ کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں. دوسرا فعل تھا تجعلو آپ بناتے ہیں, تو اگلا کیا ہوگا؟ اجعلو میں بناتا ہوں. تفتحو آپ کھولتے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا؟ افتحو میں کھولتا ہوں. تو آپ میں سے کوئی اس کا جو ہے ایک بار دہرا دے. یس نہیں بھائی چلے نہیں بھائی آپ نے ہاتھ ریز کیا. تنصرو تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں. تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں. تفتحو آپ کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں. تیسرا گروپ ہمارا تھا تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلون نفعلو
तफअलूना नफअलू, तफअलूना नफअलू। तो आइए इसकी मिसालें देखते हैं। तनसुरू, आप सब मदद करते हैं। ननसुरू, हम सब मदद करते हैं। तजअलूना, आप सब बनाते हैं। नजअलू, हम सब बनाते हैं। तफ्तहूना, आप सब खोलते हैं। नफ्तहू, हम सब खोलते हैं। तो आप में से कोई इसकी एक बार दोहराई कर दे, फिर हम आगे चलें। आज बड़ी काम की चीजें आई हैं आपके लिए, माशाल्लाह। चले चले, हाँ जी, नहीं भाई, चले आप ही दोहरा दीजिए। यस जी, तंसुरूना, तनसुरूना, आप मदद करते हैं। ननसुरू, हम सब मदद करते हैं। तजअलूना, आप सब मदद करते हैं। नजअलू, नहीं हम सब मदद करते हैं। बनाते हैं। सॉरी, तजअलूना, आप बनाते, सब बनाते हैं। नजअलू, हम सब बनाते हैं। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारा टेबल वापस आ गया। टेबल क्या था? यफ़अलू, वो करता है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं। तफ़अलू, आप करते हैं। अफ़अलू, मैं करता हूँ। तफ़अलूना, आप सब करते हैं। नफ़अलू, हम सब करते हैं। चले आगे चलने से पहले एक कोई आप में से दोहराए। चले जी, नवीद भाई आप जो है दोहरा दीजिए, दोहराइए। यफ़अलू, यफ़अलू, वो करता है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं। तफ़अलू, आप करते हैं। अफ़अलू, मैं करता हूँ। तफ़अलूना, आप सब करते हैं। नफ़अलू, हम सब करते हैं। वेरी गुड। इसका आसान तरीका ये है, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसे ग्रुप बना के करते हैं। ग्रुप में आप कैसे करेंगे? यफ़अलू यफ़अलू, तफ़अलू अफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलू। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपको जल्दी, आसानी से और रवानगी से याद हो जाएगी। इसकी आपने प्रैक्टिस घर में इसी तरह करनी। यफ़अलू यफ़अलूना, थोड़ा सा वक्फा लें। तफ़अलू अफ़अलू, फिर थोड़ा सा वक्फा लें। तफ़अलूना नफ़अलू। इस तरह ग्रुप में बनाएंगे तो आपके ज़हन में जो है ये बैठ जाएंगे कि एक ग्रुप इधर का है, एक इधर का है, एक इधर का है, एक वो वाहिद है। तो आइए इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। तो आप में से कौन इसके जवाब देना चाहेगा? वही हमेशा की तरह एक ही हमारा होता है। चले नहीं भाई, हल यफ़अलू, क्या जवाब होगा? नाम यफ़अलू, हल यफ़अलूना, नाम यफ़अलूना। वेरी गुड। ये जो होगा वो मैं इनके जवाब यही है। सवाल जो है वही जवाब है, सिर्फ वो हाँ ना का जवाब का फर्क पड़ता है। हल तफ़अलू, नाम अफ़अलू, ना मफ़अलू, ये चेंज होता है। तफ़अलू अफ़अलू में, हल तफ़अलू, नाम नफ़अलू। ये देखें दोनों टेबल अब आपके सामने आ गए हैं। माजी का भी आ गया है, मुदारे का भी आ गया है। माजी में देखा था हमने, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने। इसका जब अपने मुदारे बनाया तो क्या बनाया? यजअलू, वो बनाता है। यजअलूना, वो सब बनाते हैं। तजअलू, आप बनाते हैं। अजअलू, मैं बनाता हूँ। तजअलूना, आप सब बनाते हैं। नजअलू, हम सब बनाते हैं। तो आइए इसके सवाल जवाब हैं। यस, कौन इसके करना चाहेगा मेरे साथ? मैं सवाल करूंगा, जवाब कौन देना चाहेगा? चले नवीद भाई, आप नहीं आता आज, लगता है सारे ब्रदर्स जो है ना वो तकड़े हो गए। चले नवीद भाई, हल यजअलू, क्या जवाब होगा? ला यजअलू, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलू, ला अजअलू, हल तजअलूना, ला नजअलू। अब यहाँ एक चीज है नोट करने की, वो ये कि माजी में जब हम ना का जवाब दे रहे थे तो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे माँ खलक, और यहाँ हम जो है मुदारे में ला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्क है। मुदारे में जब आप नफी के लिए लाते हैं तो ला का लफ्ज लाते हैं,
ماضی میں جب لاتے ہیں تو ما کا لاتے ہیں. اس کو یاد کرنے کا ایک آسان نسخہ ہے استادوں کا, وہ کہتے ہیں ماضی میں میم ہوتا ہے لہذا اس کے ساتھ ما لگ جاتا ہے, ماضی میں میم لگ جاتا ہے. اور مستقبل یا جو مضارع ہوتا ہے, حال جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی حال نہیں ہوتا تو اس لیے لا حال ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ لا لگا ہے. ماضی میں میم کے ساتھ ما, حال کے ساتھ لا حال یعنی لا. تو آئیے یہ اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. فتح آپ کے سامنے دونوں ٹیبل ہیں. فتح اس نے کھولا, فتح وہ سب کھولتے ہیں. فتحت آپ نے کھولا, فتحت میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں, تفتحون آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم سب کھولتے ہیں. تو ابھی سسٹرز میں سے جو ہے کوئی ہمت کرے اس کو دہرائے مضارع کا ٹیبل صرف. یس چلیں عصمت سعید یفتح کا ٹیبل کرائیے پلیز سسٹر. جی یفتح سے جی یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں, تفتحون آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ویری گڈ, شاباش, جزاک اللہ. اب یہ دیکھ لیں اس کے وہی 3 گروپ آگے آپ کی پریکٹس کے لیے. یفتح یفتحون, یفتح یفتحون, یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. دوسرا گروپ ہمارا کیا تھا؟ تفتح افتح, تفتح افتح, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں. تیسرا گروپ ہمارا کیا تھا؟ تفتحون نفتح, تفتحون نفتح, تفتحون آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم سب کھولتے ہیں. آئیے یہ دونوں کا ٹیبل سامنے آ گیا. تو اس کا مضارع آپ میں سے کوئی دہرا دے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آگے بھی کوئی کام کی چیز ہے میرے خیال میں. یس نہیں بھائی, یفتح مضارع کا صرف ٹیبل دہرائے, ماضی کو رہنے دیں. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں, تفتحون آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ویری گڈ. یہ دیکھیں آج ایک اور کام کی چیز جو آپ کے لیے میں ڈھونڈ کے لاؤں. یہ علامت مضارع ہے, یا تا حمزہ اور یا کے معنی ہوتا ہے وہ. یہ دونوں کے ساتھ آئے گا, واحد کے ساتھ بھی آئے گا اور جمع کے ساتھ بھی آئے گا. یا جالو یا جلونا دونوں کے ساتھ یا لگتا ہے علامت. تا جو ہے صرف سامنے والے کے لیے لگتی ہے تا, جیسے ہم نے کہا تھا تجعلو, اور جمع کے لیے تجعلون, تا مخاطب کے لیے. حمزہ جو ہے وہ واحد کے لیے لگتی ہے, آنا کے لیے, جیسے اجعلو میں کرتا ہوں, اور نا جو ہے جمع کے لیے لگتی ہے. یہ 4 علامتیں ہیں, ان کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے. آپ کو ویسے میں مثالیں دیتا ہوں, جیسے یہ یا کی مثالیں دیکھیں. یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا, یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا, یدلو وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا, یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا, یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا, یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, یظلمو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یہ سارا یہاں لانے کا مقصد کیا؟ دیکھیں ان سب کے شروع میں کیا رہا ہے؟ یا, علامت یا. اور پھر دیکھیں سب آخری لفظ پہ پیش آ ہے, سب پہ پیش آئے گا سوائے یہ یادی کے. باقی سب کو آپ دیکھ لیں, یادی ایک مختلف طریقے سے آتا ہے, یہ جدا ہے, لیکن یہ یا کی وجہ سے یہاں پہ لکھا گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہے کیا واحد کے لیے, وہ اکیلا اکیلا. ابھی اس کی جمع دیکھتے ہیں, آگے چلیں گے تو ہم جمع بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے تا کو فیصلہ کر دیں. تسمعو, تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا, تو دیتا ہے یا دے گا, تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا, ترزقو تو رزق دیتا ہے یا دے گا, تو جاہدو تو جہاد کرتا ہے یا کرے گا,
तालमु तू जानता है या जानेगा, तशअउ तू चाहता है या चाहेगा, ताबुदु तू इबादत करता है या करेगा, तस्लमु तू जुल्म करता है या करेगा, तगफिरु तू। अब इन सब पे देखें, वही शुरू में इलामत ता और उसके साथ आखिर में पेश, वाव नून का सीगा कहीं नहीं आया कि हम इसे जमा का तर्जुमा करें। हमजा की इलामत देख लें, अकूलु मैं कहता हूं या कहूंगा, आलमु मैं जानता हूं या जानूंगा, अदखुलु मैं दाखिल करता हूं या करूंगा, अशहदु मैं गवाही देता हूं या दूंगा, अजीब मैं कबूल करता हूं या करूंगा, अबुदु मैं इबादत करता हूं करूंगा, आउज़ु मैं पनाह मांगता हूं या मांगूंगा, अस्माउ मैं सुनता हूं या सुनूंगा, अग़फिरु मैं बख्शिश मांगता हूं, अख़लुक़ु मैं पैदा करता हूं। अब ये जो है इन सब के साथ साथ क्या है, हमजा आ रहा है, आखिर में पेश आ रहा है। इससे आप पहचानेंगे ये क्या है, ये मुदारे है। ये हमजा से आप पहचानेंगे ये मुदारे है, पेश से आप पहचानेंगे कि ये जो है मुदारे का सादा जो है वो फेल है, वाहिद है। इसी तरह नून के देखिए, नस्ताईनु नस्ताईनु हम मदद मांगते हैं मांगेंगे, नख़लुक़ु हम पैदा करते हैं करेंगे, नस्मउ हम सुनते हैं सुनेंगे, नग़फिरु हम माफ करते हैं करेंगे, नक़ूलु हम कहते हैं कहेंगे, नर्ज़ुक़ु हम रिज़्क़ देते हैं या देंगे, नअबुदु हम इबादत करते हैं करेंगे, नज़्लुमु हम जुल्म करते हैं करेंगे, नंसुरु हम मदद करते हैं करेंगे, नशकुरु हम मदद। ये क्या है, ये आ गया मुतकल्लिम बात करने वाला जमा, नून जो है इसकी इलामत है। तो ये चार इलामतें आज हमने पढ़नी है। अब इसमें ये देखें, ये चारों आपके लिए इकट्ठी कर दी मैंने। यख़लुक़ु वो पैदा करता है, तुख़लुक़ु तू पैदा करता है या करेगा, उख़लुक़ु मैं पैदा करता हूँ करूंगा, नुख़लुक़ु हम पैदा। ये चारों इलामतें खलक़ के साथ। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, तस्माउ तू सुनता है या सुनेगा, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुन, नस्माउ हम सुनते हैं। ये चारों जो है इलामतें समया के साथ आ गई। यालमु वो जानता है या जानेगा, तालमु वो जानता है या जानेगा, आलमु मैं जानता हूँ जानता, नालमु हम जानते हैं। इसी तरह देखें, याबुदु वो इबादत करता है या करेगा, ताबुदु तू इबादत करता है या करेगा, आबुदु मैं इबादत करता हूँ करूंगा, नाबुदु ये हमारी पढ़ी हुई लफ्ज़ है, आबुदु नाबुदु। अब ये देखिए ये किस तरह हमें बता रहे हैं कि किसका कहाँ क्या तर्जुमा है। यर्ज़ुक़ु वो रिज़्क़ देता है देगा, तुर्ज़ुक़ु तू रिज़्क़ देता है या देगा। इसी तरीके से उर्ज़ुक़ु मैं रिज़्क़ देता हूँ दूंगा, नर्ज़ुक़ु हम रिज़्क़ देते हैं देंगे, यरा वो देखता है या देखेगा, तरा तू देखता है या देखेगा, अरा मैं देखता हूँ या देखूंगा, नरा हम देखते हैं या देखेंगे। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसको अगर आप एक दफा कर लें तो इंशाल्लाह जब भी आप कुरान खोलेंगे, जहां भी ये इलामत आएंगी, आप फौरन पहचान लेंगे कि ये जो है वाहिद के साथ आ रही है तो वकिया है, अगर जमा वाव नून के साथ आ रही है तो जमा का है, और अगर ता आ रहा है तो वाहिद के साथ, लेकिन अगर उसके ता के साथ आखिर में वाव नून भी आ रहा है तो जमा के सीरे के लिए मुखातिब, और आ जो है वो सिंगल वाहिद के मुतकल्लिम, और ना जो है वो जमा। तो ये चार इलामतें बहुत अहम इलामतें हैं। इनको देख के सारा आपको एक तो ये पता चलता है कि ये जो फेल आ रहा है ये क्या है, ये मुदारे का है। फिर दूसरी बात आपको ये पता चलती है कि ये आया हुआ हम है या अंता आना है या अंतुम नानू किसके लिए आ रहा है। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज थी जो आज हमने की है। असल आपके अफ़ाल यही थे जो मैंने पढ़ा दिए, चार हमने देख लिए शुरू में बहुत अच्छी तरीके से, उसकी जो है ना आपको मैंने वो बना के दी है, ये देखेंगे आगे। ये चार अफ़ाल थे, ये थर्ड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है और ये फर्स्ट ग्रुप है। इनकी आप जो है लिख के मश्क कर लें तो इंशाल्लाह जो है ये आपके पक्के हो जाएंगे। ये अगर पक्के हो गए तो आप जो है वो मुदारे में यानी हाल मुस्तकबिल में कहीं गलती नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही जो है हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या है, वो ये है कि सूरत फलक जो है उसकी ये दी हुई है पुरानी अल्फाज, इनका आपने तर्जुमा करना है। ये सवाल जो है ये आपने किताब से देख के लिखने हैं। ये जो है आपका ग्रामर का हिस्सा है, इसमें आपने टेबल बनानी, दराबा, सामिया, आलिमा, आमिला। तो सामिया का टेबल आप में से कोई एक करा दे इस वक्त चलते चलते। बोनस मार्क किसको चाहिए?
ہاں جی اچھا نہیں بھائی چلے سمیا سنبھل کے کرے سامع اس نے سنا، سامع وہ سنتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، سمینا سمیتا آپ سنتے ہیں، سمے تو میں سنتا ہوں، سمینا آپ سب سمے یہ آپ کے سامنے سمے تم لکھا ہوا ہے، نقل کرنی ہے، اس کی نقل کرنی ہے جو لکھا ہے دربا درب ہاں سمے تم آپ سب، ان کو دیکھے جو سمے تم ٹیبل بنائے جو سمے تم آپ سب مشکل کرتے ہیں، سمینا ہم سب کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ باقی جتنے ٹیبل ہیں یہ آسان ہے کیونکہ ان کے ماضی کے اوپر جو ہے تینوں کے زبر آتے ہیں۔ کون کون سا؟ دربا، فتحا، نصرہ۔ یہ ابھی پیچھے میں نے تفصیل سے آپ کو ان کی شکلیں دکھائی تھی کہ ماضی میں ان تینوں پہ دربا، فتحا، نصرہ پہ 3 زبر آتے ہیں، اس لیے اس کا ٹیبل بنانا آسان ہے، ایک کا بناؤ دوسرے کا بناتے جاؤ۔ یہ جو سمیع ہے اس کے نیچے میم کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ اسی طرح عالمہ، عاملہ ان کے زیر آ رہی ہے۔ یہ زیر والے جو ہے یہ ان کو زیر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب۔ اس زیر کو جو لے کے جانا پڑتا ہے نا، زیر جو ہے وہ تھوڑا سا زور مانگتا ہے۔ اسی طرح عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا تو نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم تم سب نے جانا، علمنا ہم۔ یہ زیر کو جو لے کے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا زور ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی گردان کراتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہاں زیر آ رہا ہے، باقیوں پہ تو زبر تھا، تو زبر والے تو ہمارے پکے ہو گئے۔ تو اچھا اگلا سوال ہے اردو میں جو ہے ترجمہ کیجئے۔ من دربا سعد، کس نے سعد کو مارا؟ اسی طرح لقد سمع اللہ، کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ لقد سمع اللہ، یس جی۔ ایک نیا نام آیا تھا محمد ظہیر کے علاوہ کوئی آیا؟ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے۔ ہاں اس کے علاوہ یہ عربی میں جو ہے نا آپ نے ترجمہ کیا تم نے قرآن سنا، حل سمعت قرآن، تو اس نے کیا نیک کام کیا، اس کا کون بتائے گا؟ اس نے کیا نیک کام، اس نے کیا نیک کام، چلیں اس نے ہاں اس نے کام کیا، فعلا سے ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے صالح نیک کام، ہاں عاملہ صالح۔ چلیں جی آگے، یہ تو عربی میں جو ہے جواب دینے ہیں، حل علمت حدیثہ نعم عملت حدیثہ، تو اس میں ایک کوئی کر دے حل عاملہ صالحا، نعم عاملہ صالحا، ہاں یہی تھا، یہ بننا تھا عاملہ صالح، ٹھیک ہے۔ تو آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سمجھنے کے ساتھ سننے کے لیے ہمیں جو ہے ایک نہیں بلکہ 2 کان دیے، اور سماعت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا تخلیق میں۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک اندھا عالم اور اسکالر بن جائے، لیکن بہرا جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں بن سکتا کہ وہ بول نہیں سکتا، تو اس لیے آپ کو سماعت کا پورا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس پورے کورس کی ریکارڈنگ جو ہے 1 گھنٹے کی ہے، یعنی یہ 20 گھنٹے کا جو کورس ہے وہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، جس میں تقریباً 3 منٹ کے کلپ ہیں، تو آپ جو ہے اسے اپنے کام کے دوران سن سکتے ہیں، سفر کے دوران سن سکتے ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ کسی کو چاہیے تو وہ اپنا ای میل ایڈریس بھیجے تو ہم اس میں اسے ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یہ جو کہ 1 گھنٹے کی ہے۔ باقی وہ چونکہ ہیوی فائل ہے اس لیے یہ واٹس ایپ پہ نہیں آتی، تو آپ نے جو ہے یہ ریکارڈنگ کو بھی سننا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جو ہے 2 کام کرنے ہیں، قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا ہے، اور جو ہے یاد ہے زبانی وہ پڑھنا ہے 5 منٹ یا 3 سے 5 منٹ، اس کے علاوہ آپ نے اپنی کتاب جو ہے اسے دیکھ کے پڑھنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ہوم ورک ابھی بھی رہتے ہیں، کچھ ساتھیوں کے، کچھ احباب کے جو ہے ہوم ورک رہتے ہیں، کچھ اسباق کے، تو کوشش کیجئے کہ ان کو جلد سے جلد کر لیں، اور
جو آپ کی ورک بک ہے اس کو ساتھ ساتھ پورے کرتے رہیں، کمپلیٹ کر. جن ساتھیوں نے کر لیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے ماشاءاللہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے تو ابھی بھی بہت وقت ہے وہ کر لیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا جو ہے یہ سبق اختتام کو پہنچتا ہے. تو اب آپ میں سے اگر کسی کی جو ہے کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کلاس جو ہے وہ اینڈ پہ آ گئی ہے.